اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جمشید عزیز صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا کیونکہ ہمارے آج مہمان ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایک تو احمد بھائی ماشاءاللہ جس طرح سے ہم نے بات کی ہے سیالکوٹ کا فخر ہے. تو سر میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گا جس طرح لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے اور آج آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا اور ایس ایف ٹی وی کے اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایس ایف ٹی وی کا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ دوبارہ پھر یہ موقع ملا ہے الحمدللہ. جہاں تک بات ہے پچھلے سال کی اور اس سال کی تو ایک عربی کا محاورہ مجھے یاد آ رہا تھا کل جدید لذیذ، کہ ہر وہ کام جس میں جدت ہوتی ہے نا اس میں لذت بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور وہ آج الحمدللہ لذت نظر بھی آ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ صرف اس ماحول کو، یہاں کے کام کو الحمدللہ اور پوری ٹیم کی اس کوشش کو، بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی برکتوں سے اس میں مزید وسعتیں عطا فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اچھا سر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو پہلے تو زکوٰۃ کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ آگے ہم اچھی طریقے سے چل سکیں. اس میں جہاں تک یہ بات کرتے ہیں نا زکوٰۃ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نا میں پس منظر عرض کروں. اسلام کا جو اسلام پورے ایک سسٹم کا نام ہے. بالکل صحیح. میں اکثر یہ بات لیکچرز کے اندر یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ آج سے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی ہم یہ پڑھتے تھے 2 + 2 4 ہوتا ہے، وہ آج بھی وہی ہے. ٹھیک. اور یہ آج سے 100 سال بعد بھی چلے گا تب بھی یہی ہوگا. مطلب ایک فارمولہ ہے. ٹھیک. پورا میتھمیٹکس یا پوری سائنسز یا جتنا بھی یہ علوم ہیں سب کے سب اصول و قوانین پہ چلتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح اسلام بھی اصول و قوانین کا نام ہے. ٹھیک. اسلام بھی اصول و ضوابط کا نام ہے. اب دیکھیں دور جدت میں، دور جدید کے اندر نئے سے نئے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں، اور وہی 1400 سال پہلے جو قرآن تھا اور نبی کا فرمان تھا وہ آج بھی ان کا حل دے رہا ہے کیونکہ قوانین مل گئے نا. بالکل صحیح. اسی حوالے سے میں تھوڑا سا قوانین کا اگر نقشہ آپ کے سامنے رکھوں تو رب تعالیٰ نے انسان کو جو احکام دیے ہیں نا جی وہ 3 طرح کے ہیں. جی. اوورال مجموعی طور پر صحیح. کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے. ٹھیک. کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. ٹھیک. اور کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے. ٹھیک ہو گیا. جب پہلی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں کہ وہ احکام جن کا تعلق انسانی سوچ سے ہے ان کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، کیونکہ عقیدہ بیسیکلی سوچ کا نام ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد دوسری کیٹیگری آ گئی کہ وہ احکام جن احکام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، ٹھیک. جیسے روزہ ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری بدنی عبادات ہیں، ٹھیک. ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. اسی طرح اور بھی کافی ساری عبادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں. صحیح. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، اس میں زکوٰۃ، ٹھیک. اس میں فطرانہ، اس میں صدقات نافلہ، اس میں صدقات واجبہ، یہ تمام قسم کے صدقات جو ہیں نا وہ اس میں آ جائیں گے. ٹھیک. اب زکوٰۃ یہ جو اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے بنیادی رکن ہے زکوٰۃ. بالکل ٹھیک. فرض ہے. ٹھیک ہے. لفظی معنی اس کا پاک کرنا یا پاک ہونا، نشو و نما کرنا، بڑھنا. ٹھیک. اور عام طور پر کہا جاتا ہے وہ مال جو صاحب نصاب بندے پر ایک مخصوص شرع کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے غربا میں تقسیم کرنا، وہ مال زکوٰۃ کا مال کہلاتا ہے. جیسا یہاں پہ تھوڑا سا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ ابھی اگر ہم اس دور حاضر کو دیکھیں، جس طرح پہلے سنتے تھے کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، لیکن اگر آج کے نصاب کو دیکھا جائے تو سونا جو ہے وہ 1 تولہ بھی جو ہے وہ 2 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے. تو ابھی بھی کیا وہی نصاب ہے 7.5 تولے کا یا اس میں کچھ عدد و بدل ہے؟ دیکھیے اس میں اصول تو نہیں نہ بدلتا. میں نے پہلے گزارش کر دی کہ اصول وہی رہنا ہے، دین نہیں بدلنا. وہ اللہ رسول نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب کیا ہوگا، جدت کے تقاضے ہیں. مثلا اگر ہم سونے کو دیکھتے ہیں تو سونا میرا خیال ہے اس وقت اگر اس کی 7.5 تولہ کی مالیت نکالی جائے تو راؤنڈ اباؤٹ 15 لاکھ کے آگے پیچھے چلا جائے گا یہ کام. شاید اس سے بھی بڑھ جائے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا. اور جب بات کرتے ہیں چاندی کی تو چاندی کی جو مالیت ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ کے آگے پیچھے بنے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں بچ جائے، کسی نہ کسی شکل میں پیسہ نہ نکالنا پڑے. ہماری نظر میں سونا ہوتا ہے
بھائی وہ 7.5 تولے تو جو میرے پاس ہے نہیں، اب اگر وہ نہیں ہے تو چاندی کے برابر تو مالیت ہے نا تمہارے پاس. یعنی کہ یا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت بنتی ہے، اس کا جو موجودہ چاندی کا ریٹ ہے اسی ریٹ. میں ایک چھوٹی سی بات اس یعنی میں اس حساب سے اگر اس حساب سے اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اباؤٹ چاندی کی جو مالیت بنے گی، ٹھیک ہے، 1,20,000 کے قریب بنتا ہے، لوگ تو آپ پہ فرض ہے زکوٰۃ دینا. لوگ زاہد مجھے پتہ کیا کرتے ہیں، موجودہ ہم جاتے ہیں نا نکاح کے اوپر، تو لوگوں کا آج بھی وہ جو شرعی حق مہر ہے نا بس وہی لکھ دیں، حالانکہ حق مہر کا تعلق بھی چاندی کے ریٹ کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اسی طرح زکوٰۃ کا جیسے چاندی کا ریٹ بڑھتا جائے گا، اس کا ریشو بڑھتا جائے گا، زکوٰۃ کی ویلیو بھی اسی حساب سے جو ہے نا، فارمولہ وہی رہے گا 2.5% کا، وہ نہیں چینج ہوگا. لیکن چونکہ چاندی کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، اسی حساب سے آپ کا جو پلس مائنس نکالیں گے تو وہ مالیت بھی بڑھتی جائے گی، اصول وہی رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 1,20,000 کے قریب آپ کے پاس رقم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. جی جی. اور اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. ہاں، اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، زکوٰۃ کا حقدار ہے. موجودہ دور میں لوگ، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک آدمی ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا اور اس کی بات سن کے دکھ ہوا ہے. جی. وہ کہتا ہے جی میری 18,000 روپیہ سیلری ہے، تقریباً 3.5 لاکھ کا مقروض ہوں، اور 18,000 کے اندر میں نے تو یہ دیکھا ہے جو لوگ لاکھ سے زیادہ کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. ٹھیک. 6 جائے کہ 18,000 والا بندہ. اب اس میں جو مصارف زکوٰۃ ہے نا، جو 8 اصول قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، فقراء، مساکین، غارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جو 8 مصارف ہیں، ان میں سے جو مساکین ہیں نا، ایسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جن کو سادی زبان میں ہم سفید پوش کہتے ہیں، کہ جو لوگ بیچارے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. میں ایسے میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ میرے ذہن میں ذرا باتیں آ رہی ہیں. اب جس طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس 1,20,000 روپے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیہڑی دار ہوتے ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے جہیز اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، پیسے جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ میری بچی جو ہے نا وہ جوان، بلکہ مائیں تو جب بچی پیدا ہوتی ہے تب سے جہیز جو ہے نا جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ؟ جی نہیں، وہ پیسہ اس میں جو اصول ہے نا، اس میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ذاتی استعمال میں ہے. ٹھیک ہے. مثلا آج چھوٹے سے چھوٹا بھی گھر ہو نا، 2 سے 3 مرلے کا گھر ہو، تو میرا خیال ہے 40 سے 50 لاکھ اس کی ویلیو بن جاتی ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ اس میں شامل نہیں. گاڑی جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ بھی نہیں آئے گا. جو چیزیں آپ کی بنیادی استعمال میں ہیں وہ چیزیں زکوٰۃ سے مستثنا ہوں گی، ان پر زکوٰۃ. نمبر 1. نمبر 2، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بچیوں کو جہیز بنایا جاتا ہے، یا ان کے لیے جتنا بھی والدین کی بساط ہوتی ہے شادی کے لیے، زیور وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس میں شامل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے. وہ آج ہیں اور کل آپ بچی کی شادی کریں گے، وہ چلی جائیں گی، وہ آپ کے پاس امانت. ہاں، اگر وہ بیٹی، جس بیٹی کے لیے بنایا ہوا ہے، وہ بیٹی خود جو ہے نا خود کفیل ہے، وہ اچھی جاب کرتی ہے، اچھی ارننگ کرتی ہے، اب اس کا مسئلہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس کی ارننگ کے مد پہ آئے گا. وہ جو اس کا والدین نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے وہ اس میں شامل. اچھا، اس میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے. سونا جو کہ ہر عورت جو ہے نا وہ 7.5 تولے ہے جتنا بھی ہے، اور وہ پہن رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، ظاہری بات ہے استعمال کرنے کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو چیز استعمال میں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ 7.5 تولے پہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہے. اس میں تھوڑا سا اسلام نے پہننے اور نہ پہننے کا اصول ہی نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اسلام نے تو کہا ملکیت. ٹھیک ہے. مالک ہو، چاہے وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اس میں ڈیفرنس نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری ملکیت میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے یا اتنا زیور ہونا چاہیے. اگر وہ ملکیت ہے، یہ والی مثال گاڑی پہ نہیں آئے گی کہ گاڑی بھی آپ کے استعمال میں ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی جو ہے نا، سونے کو معیار بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. گاڑی کو معیار نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے. سونا ایک بنیادی چیز ہے. حالانکہ گاڑی کی قیمت بھی اگر آپ دیکھیں تو 700 سے کئی دیکھیں نا، مطلب کروڑوں کی گاڑیوں میں لوگ جو ہے نا وہ گھومتے ہیں، اور جو لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں کروڑوں کی جو ہے نا وہ مالیت ہوتی ہے ان کی، لیکن چونکہ وہ آپ کی بنیادی ضروریات گنی جاتی ہیں. ہاں.
اور زیور جو ہے نا، سونا یہ آپ کی بنیادی ضروریات. بنیادی ضروریت کس کو کہتے ہیں آپ؟ بنیادی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر آپ کا زندگی گزارنا ناممکن ہو. وہ بنیادی، مثلا میں دیکھیں آپ، بجلی ہے ایک آج کی پیداوار ہے لیکن بنیادی ضرورت بن گئی ہے. اب ہم لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. گاڑی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضروریات میں سے اس کو گنا جاتا ہے. گنا جاتا ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ 2 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں اور یہ حیدری صاحب جو ہے نا 10 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں، کوئی 70 لاکھ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک الگ الگ، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس میں ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سونا ہے نا اس کو معیار بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بنیادی معیار ہے، اس لیے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو ملکیت میں ہونا ضروری ہے. ملکیت میں ہوگا تو زکوٰۃ لگ جائے گی، زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے. چلیں، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ زکوٰۃ کی جو ضرورت ہے، یعنی کہ اسلام میں جو اس کی اہمیت ہے وہ کیوں اتنی ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو دیکھیں یا قرآن کو دیکھیں تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، ہم لوگ تو معاشی نظام کو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. اسلام نے جو معاشی نظام متعارف کروایا ہے، ہم لوگوں کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہوتی. اسلام نے کیوں یہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے؟ قرآن پاک میں بارہا مرتبہ ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین میں ہے. قرآن پاک یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ ادا نہیں کرتے، اپنا مال جمع کرتے جاتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. صحیح. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لوگوں کی کیٹیگریز تو موجود ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ رکھی گئی زکوٰۃ کی کہ ارتکاز دولت نہ ہو، دولت ایک جگہ پہ جم نہ جائے. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ اسی کو تجوریوں میں سنبھالتے ہیں، بینکوں میں سنبھالتے ہیں، سنبھال رکھتے جا رہے ہیں. میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس اس طرح کے وسائل بھی نہیں ہے کہ میں اس پیسے کو کما سکوں. آپ کا پیسہ جو جمع شدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے. بالکل بالکل. تاکہ جو ہے نا غریب لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے اویل کر سکیں. اور امیر لوگوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ بھئی اپنے مال کا جو ہے نا وہ حصہ نکالو، تاکہ جو ان کی معیشت ہے. اور حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کیا حصہ نکالا، 2.5%. اگر آپ دیکھیں تو بنتا ہی کچھ نہیں ہے. اگر جن لوگوں کے پاس اربوں روپے ہیں. دیکھیں نا، میں ابھی وہ کال چل رہی تھی نا گجرات سے، تو ان کی بات سے میں ایک بات پک کر رہا تھا. آپ سوال کر رہے تھے ان سے کہ جی یہ اتنا زیادہ بلڈ کہاں سے آتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے. یہ بات تو زاہد بھائی طے شدہ ہے، جس کو رب نے پیدا کیا ہے نا، وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، رزق وہی دیتا ہے، بے شک اسی کے کرم سے چلتا ہے. اب اگر کوئی امیر آدمی اپنی زکوٰۃ کا حصہ نہیں نکالتا تو روٹی تو غریب پھر بھی کھا رہا ہے. بالکل صحیح. روٹی تو وہ بھی پھر بھی کھا رہا ہے کیونکہ روٹی اس نے دینی ہے. سوال یہ ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، اگر تم اپنے اس مال میں سے یا اپنے اس نصاب میں سے پیسہ نکال کے غریب کی خدمت کرو گے تو اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو. بالکل بالکل. حالانکہ اللہ کے ساتھ قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے نا زکوٰۃ کے فوائد میں سے، تو میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی تھی. کہتے ہیں زکوٰۃ یہ ایسے ہے جیسے بزنس ہے، کاروبار، اللہ کے ساتھ کاروبار، اللہ کے ساتھ کاروبار ہے. یہ اللہ کے ساتھ کاروبار. ہر بندہ کوشش کرتا ہے جی میں 10 روپے لگا کے 100 روپیہ کماؤں، تو رب تو کہتا ہے تو 1 لگا میں تجھے 700 گنا دوں گا، 700 دوں گا 1 کے بدلے میں. تو ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اچھا علامہ صاحب، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا، اس وجہ سے تھوڑا سا میں یہ ان چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر. اگر تو اسی چیز کو ڈیٹیل سے لیا جائے نا مصارف زکوٰۃ کو، تو اس کے لیے بھی ایک لمبا تھوڑا ٹائم چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر جو اصطلاحات مشہور ہو چکی ہیں نا وہ بھی غلط ہیں. مثلا لوگ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ 8 مصارف ہیں. ان میں جو فقیر کا کانسیپٹ ہے لوگوں میں، وہ کیا ہے؟ مانگنے والا. حالانکہ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا. اسی طرح جو مسکین کا کانسیپٹ ہے لوگوں کے اندر، جس کی ماں فوت ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد والعاملین آ گیا. اس میں یہ میں کہتا ہوں یہ جو آپ کا ادارہ ہے نا سندس فاؤنڈیشن، یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے جو انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی سیلریز
وہ بھی زکوٰۃ فنڈ میں سے، مطلب آپ لوگ ورک کر رہے ہیں یا اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ فنڈ میں سے وہ بھی اس میں دی جا سکتی ہے. تو فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے بعد آ گیا عاملین، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ، ملازمین، اس کے بعد آ گیا والغارمین، مقروض. لیکن کون سا مقروض؟ وہ مقروض جس مقروض کے پاس قرضہ ادا کرنے کے ظاہری اسباب نہ ہوں. ہر بندہ کہے گا جی میرا قرضہ ہے، میں جی بزنس کرتا ہوں، میں نے جی باہر سے آرڈر آیا تھا 10 لاکھ کا، تو میں نے جی ادھر سے پیسے لے کے ادھر سے لے کے جو قرضہ لے کے تو میں نے جو ہے نا وہ آرڈر بھیجا ہے، کیا میں مقروض ہوں؟ وہ مقروض نہیں شام ہوگا. اسی طرح دکانیں جو بزنس کرتی ہیں، مطلب 10 لاکھ کا آرڈر منگوا لیا، پیمنٹ بعد میں دیں گے، اب وہ بھی قرضے میں، تو کاروباری قرضے اس میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. وہ قرضے، یہ اچھا کیا آپ نے، بڑا اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. وہ قرضے، وہ مقروض بندہ جس کے پاس اپنے قرضہ ادا کرنے کے لیے ظاہری اسباب میں سے کوئی چیز نظر نہ آئے، اس بندے کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کے بھی اس کا جو ہے نا وہ قرض ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح تالیف قلب ہے. تالیف قلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی امداد کی جاتی ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، تاکہ بھائی جو ہے نا یہ آیا ہے اس کو ویلکم کرو، تاکہ یہ خوش ہو کہ میں اسلام میں اچھا علامہ صاحب، اس میں افضل ترین کیا ہے کہ کون سے آپ کو سب سے افضل ترین اس میں جو ہے نا وہ میری ایک ذاتی رائے ہے، اس میں ذاتی رائے ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. ٹھیک. اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کوئی آپ کے بہت قریبی ہیں، جیسے آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں موجودہ دور میں؟ ہم اپنی سلام دعا کو دیکھتے ہیں، تعلق دیکھتے ہیں، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے. بلکہ ہم نے تو معیار اتنا گرا دیا ہوا ہے چیزوں کا. یہ محسن بھائی ہیں نا، اگر اپنے کردار میں یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، میرے ساتھ ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. مطلب ہم ہر چیز کو اپنے معیار پہ پرکھ رہے ہیں، ہم اپنی سوچ سے پرکھ رہے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے قطع نظر ان امتیازات کے جو ضرورت مند ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا سوال پوچھنے کے لیے، جی بہتر صدقہ کیا ہے؟ جی مرغی دے دیں جی، گوشت دے دیں جی. میں نے کہا یار دیکھو، کسی کو جوتے کی ضرورت ہے، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے. جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو. موجودہ دور میں جو ہے نا اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. اچھا علامہ صاحب، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں سے کن کن کو آپ دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے؟ اچھا اس میں بھی نا بڑا اس میں تھوڑا سا ہے. ہاں، اس میں میاں بیوی سب سے پہلے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ گھر دھمال گھر ہی رہے، اس طرح نہیں ہونا. ٹھیک ہے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اسی طرح باپ اور بیٹا، نہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کو زکوٰۃ. یعنی اگر اس کو ہم شارٹ کریں تو جس سے آپ پیدا ہوئے یا آپ میں سے جو پیدا ہوئے، آپ میں سے جو پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں، بھائی بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن بہن دے سکتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اصل اس میں اصول کیا بنایا گیا؟ اصول یہ ہے کہ جن کی کفالت آپ کے ذمے لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. جن کی کفالت آپ کے ذمے لازم ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. امداد کرتے ہیں. بڑے سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بیٹی کی شادی کی ہے اور بیٹی جو ہے نا وہ غریب ہے، حالات ذرا جو ہے نا کمزور ہیں، تو ہم نہ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دیں گے باپ کی طرف سے. اگر باپ ایسا کرے گا تو غلط ہوگا، فرض ہے وہ آپ کا بالکل. ٹھیک ہے جی، کیونکہ باپ نے اگر کرنا ہے تو وہ بیٹی کی ویسے خدمت کرے، ویسے امداد کرے جتنی کر سکتا ہے. اسی حوالے سے نا یہ جو میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں، کہ اس طرح کے ادارے جیسے یہ ہمارا ادارہ ہے سندس فاؤنڈیشن، ظاہر بات ہے اس طرح کے ادارے بھی فنڈنگ پہ چلتے ہیں بالکل، اور اس میں ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا، ہم لوگوں کا تعاون ہوگا، کسی بھی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، فطرانہ کی صورت میں ہے، صدقات کی صورت میں ہے، یا ویسے لوگ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے یہ ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے اداروں کو بھی مد نظر رکھیں. اس لیے کہ یہ وہ ادارے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اس لیے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ انسانیت زندہ رہے. تو انسانیت کی خدمت کرنا اس دور کا بہت بڑا کام ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب، لاسٹ پہ بس یہ فرما دیجیے کہ زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور اگر الگ الگ ہیں تو کیا فرق ہے؟ اس میں جو زکوٰۃ ہے یہ تو فرض کے درجے میں ہے، جیسے ہم نے بات کر لی کہ 7.5 تولے اور 52.5 تولہ سونا اور چاندی کا جو معیار رکھا گیا، یہ فرض ہے اور فرض عین ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فطرانہ.
فطرانے کا تعلق صرف اور صرف رمضان کے بعد عید کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں اور فطرانہ بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی فرما دی بہت سارے لوگ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں عید کا. ہاں میں گزارش کرنے لگا یہی. فطرانہ چونکہ اس کا تعلق رمضان کے بعد فوراً عید کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں, فطرانہ بھی اسی کو کہتے ہیں. اور اس کا بھی بنیادی ایک مقصد رکھا گیا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد آپ بھی میں بھی سارے لوگ جو ہے نا وہ اچھے سے اچھا لباس پہنیں گے, اچھے سے اچھے کھانے ہوں گے, دعوتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو جو غربا لوگ ہیں بیچارے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, وہ اچھا لباس کیسے خریدیں, وہ اچھا جوتا کیسے خریدیں. تو افضل یہی ہے کہ پہلے ہی ادا یہی ہے کہ ان کو پہلے دے دیا جائے. اور اس کی جو اس حالات میں یا اس دور میں جو اس کی ویلیو نکالی گئی ہے, کیونکہ اس کا بھی تعلق عوامی گندم کے ساتھ ہے. موجودہ دور میں یا ابھی تک جو علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ 320 روپے ہے. ٹھیک 320 روپے پر ہیڈ کے حساب سے جو ہے نا وہ فطرانہ. تیسری چیز آ جاتی ہے صدقات نافلہ. صدقات نافلہ یہ ہوتے ہیں جو نہ زکوٰۃ ہے اور نہ فطرانہ ہے. اس سے ہٹ کے آپ گزر رہے ہیں, آپ نے کسی غریب کو دیکھا, کسی ادارے کو دیکھا, کسی مدرسے کو دیکھا, کسی ضرورت مند کو دیکھا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس توفیق کے مطابق آپ نے جو ہے نا ان کی خدمت کر دی. یہ صدقات نافلہ ہیں اور تینوں کی درجہ بندی ہیں اور تینوں کی کیٹیگریز ہیں. بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.